میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ کو دولت عرب سے درجات بلند فرمائیں کہ بھائی صحیح معنی میں اگر پوچھو تو یہ مہینہ در حقیقت دعا کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو یہ فرماتے تھے میرے حضرت کہ میاں کچھ اور عبادت کرو یا نہ کرو لیکن دعا کرتے رہو سارے مہینے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر تمہاری دعائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے دعائیں کرو خوب جتنی ہو سکے۔ میرے حضرت یہ فرماتے تھے کہ اصل میں دعا اللہ میں نے ایک عجیب طریقہ رکھا ہے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے، جتنی دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی تعلق قوی ہوگا، اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا، تو دعائیں مانگو۔ میرے حضرت کا معمول بھی یہ تھا، اور ہم لوگوں اپنے متعلقین کو، ہم لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کرتے تھے کہ اب بہتر یہ ہے اگر موقع ہو کسی کے پاس کہ عصر کی نماز میں چلا جائے مسجد اعتکاف کی نیت سے، کہ جب تک رہوں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں مغرب تک، اور وہاں جا کر نماز عصر کے بعد کچھ تلاوت کر لو، کچھ تصویر بھی پڑھ لو، پھر کچھ مناجات مقبول پڑھ لو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر افطار تک بس دعا کرتے رہو، جو دعا دل میں آئے وہ کرتے رہو مستقل، تاکہ جب دن گزرے افطار کا وقت آئے تو وہ دعا کی حالت میں دن ختم ہو، اس طرح دعا کرتے رہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ویسے بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان کے اندر ایک مسکنت آ جاتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس وقت کی دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ کام کر لیا کرو، حضرت یہ فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت کا سارے عمر معمول بھی یہی رہا کہ ایک کھجور لے کے چلے جاتے وہاں، اور اپنا مغرب تک وہاں بیٹھے ہیں، پھر افطار ہو گئے، کھجور سے افطار کر لیا، پھر وہی نماز پڑھ کے پھر واپس گھر میں تشریف لایا۔ اگر کوئی اس پر عمل کر سکے تو بہت اچھا، ورنہ بھائی دعا کا جس وقت بھی چلتے پھرتے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شہری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، عام دنوں میں اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ زمانہ اس کے لیے بہترین ہے۔ تہجد میں شہری میں تو آدمی اٹھتا ہی ہے، ذرا سا پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور اس میں کچھ تہجد کی نیت سے رکعتیں پڑھ لیں، 8 رکعتیں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، 8 رکعتیں پڑھ لیں اور خوب دعا کریں۔ بس اس طرح اس رمضان کو اگر گزارا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے سارے انوار و برکات وہ عطا فرمائے۔ ارے یہ مہینہ تو لایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی رحمت نوازنا چاہتی ہے، لایا اس لیے جا رہا ہے، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، یہ کرو گے تو اتنا دے گے، یہ کرو گے تو اتنا دے گے، یہ کرو گے تو بے شمار فضائل کا ایک دروازہ دفتر کھلا ہوا ہے۔ تو جب ان کی رحمت نوازنا چاہتی ہے تو صرف ذرا سے بندے کی توجہ کی بات ہے، اگر یہ توجہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رحمتیں حصے میں آئیں گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ اس میں بدگمانی مت کیا کرو اللہ میاں کے ساتھ، ہمارے حضرت فرماتے کہ اللہ میاں کے ساتھ بدگمانی مت کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں نوازنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں اس لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ امید رکھ کر شروع کرو، اور ذرا سی توجہ ہمت سے یہ کام کر لو جو بیان کیے گئے، پھر دیکھو گے انشاءاللہ کیا سے کیا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب جائے گا تو انشاءاللہ نواز کر جائے گا، انشاءاللہ رحمتوں کی بارش برسا کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت